زندگی کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں سے زندگی شروع ہو رہی ہے اور کہاں زندگی ختم ہو رہی ہے. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دو لائنیں ہیں، ایک اوپر جس میں سرخ اور سبز تیر دکھائے ہوئے ہیں اور نیچے ایک لائن ہے. پہلے حصے میں ہم بات کریں گے دنیاوی زندگی کی، جس کو ہم فانی زندگی کہتے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ اوپر والی لائن میں، جس کو سرخ لائن میں دکھایا گیا کہ بچپنے سے آپ نوجوان ہوتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، آپ پھر جوانی میں پہنچ جاتے ہیں، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، کرتے کرتے پھر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے لافانی زندگی میں، جو کہ سبز رنگ سے دکھائی گئی ہے. اسی کو میں نیچے کی لائن سے ایکسپلین کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں شروع میں بنایا تو ساری روحوں کو اکٹھا بنا دیا، عالم ارواح، جس کو نیچے والی لائن میں سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ارواح، یہ وہ سٹوریج ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر ساری روحیں اکٹھی ان کو پیدا کیا. اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی روح سے ایک ان سے وعدہ لیا اور ان سے پوچھا، کالو، ان سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کالو بلا، سب نے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن کے الفاظ. تو سب نے کہا یک زبان ہو کے، کالو بلا، کیوں نہیں. تو یہ ہماری جو روح ہے، یعنی جس کو ہم روح کہتے ہیں، اس کے اندر یہ ودیت ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا رب اللہ ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب جب چوتھا مہینہ ہوتا ہے، جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، 120ویں دن ایک فرشتہ اس میں سے ایک روح کو لا کے ماں کے پیٹ میں اس میں ڈال دیتا ہے، تو آپ کی پیدائش ہو جاتی ہے. اب وہاں سے یہ جو لائن، یہ زندگی کی لائن ہے. اور اس زندگی کی لائن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ پیدائش سے لے کر یہ موت تک آپ جب جاتے ہیں، یہ اوسطاً 60 سال ہے پاکستان کے حساب سے، ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اب انتقال میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس فانی زندگی سے لافانی زندگی میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بھی مختلف سیکشنز ہیں. سب سے پہلا جو سیکشن ہے اس میں وہ آپ عالم برزخ کہتے ہیں یا قبر کی زندگی، اور وہاں پہ آپ نے کتنا رہنا ہے یہ اب اس کے اوپر منحصر ہے کہ قیامت کب آئے گی. اب مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جی ان کی قوم کو مرے ہوئے 6000 سال ہو گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ لوگوں کے مطابق 10,000 سال ہو گئے، اور ان کی جو قوم تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تب سے اس حصے میں موجود ہیں. تو وہ ایک دن سے لے کر ہزاروں سال بھی یہ جگہ کے اوپر آپ کا قیام ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور ڈاٹڈ لائن ہے. اب کیا ہوگا کہ اس کے بعد اس ڈاٹڈ لائن کے اوپر آپ سمجھ لیں حضرت اسرافیل علیہ السلام موجود ہیں، جو جب اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے گا کہ اپنا سور پھونک دے تو وہ ایک بیوگل بجا دیں گے، اور اس کی وجہ سے سارے لوگ جو جدھر پھر رہے ہوں گے وہ مر جائیں گے. اور اس طرح جو اس کے بعد دوسرا بیوگل ہوگا، اس کے بعد سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور پھر وہ سارے عالم محشر میں چلے جائیں گے. یہ محشر، میدان محشر جس کو کہتے ہیں، یہ دن کو یوم الدین کہا گیا قرآن کی روح سے. یہ والا جو دن ہے یہ 50,000 سال کا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی تک 10,000 سال نہیں ہوئے کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق، اور یہ جو ایک دن ہے یہ 50,000 سال کا ہوگا. یہ وہ سختی والا وہ دن ہے جس دن لوگ اتنے تنگی میں ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ نفسی نفسی. اب یہاں پہ ایک چیز جو کہ مطلب ہے کہ یہ پریشان کر دینے والی جو گردان ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اسی کے کانسیپٹ کے اوپر یہ دعا لکھی گئی ہے، اور یہ اس کو مالک، یہ یوم دین کہا جاتا ہے. اور جب ہم سورہ فاتحہ میں جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین بھی کہتے ہیں اور مالک یوم الدین بھی کہتے ہیں. تو یہ وہ 50,000 سال ہیں جس میں ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، اور اس محشر کی زندگی میں ہم نے رہنا ہے. دنیا کی 60 سال، برزخ کی زندگی شاید
100 سال، ہزاروں سال، جب تک قیامت نہیں آتی. اور محشر کی زندگی 50,000 سال، یعنی ہمارے ٹائم کے مطابق. اور پھر اس کے بعد جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے. یہاں پہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں مل جائے گا جو آپ کا اعمال نامہ ہے. جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوش قسمت ہوں گے، جن کو بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ بدقسمت ہوں گے. دائیں ہاتھ والے جس کو اصحاب الیمین کہتے ہیں وہ جنت والے لوگ ہوں گے، اور بائیں ہاتھ والے جن کو وہ ملے گا وہ دوزخ والے لوگ ہوں گے. اس کے بعد یہ رات شروع ہو جائے گی جس میں لامحدود زندگی ہوگی. وہاں سے آپ کی رہنمائی ایک فرشتہ اس نور کی صورت میں کرے گا جو آپ کے دائیں اور دل سے نکل رہا ہوگا. یہ نیکیوں والا نور ہوگا اور ایمان والا نور ہوگا. یہ جتنا لوگ ایمان میں آگے ہوں گے ان کا نور اتنا زیادہ ہوگا، جو لوگ نیکیوں میں زیادہ ہوں گے ان کا نور اتنا زیادہ ہوگا. یہاں سے پھر آپ پل صراط کے اوپر سے گزر کے جنت میں جانا ہوگا تو ادھر چلے جائیں گے. نہیں تو اگر آپ کے لیے دوزخ ہوگی تو جو ہی پل صراط کے اوپر جائیں گے تو آپ دوزخ کے گڑھے میں گر جائیں گے اور آپ دوزخ میں شامل ہو جائیں گے. لہذا یہ ایک چیز آپ ذہن میں آپ کو رکھنی چاہیے. اس کے بعد یہ جو برات والا یہاں سے وہ فرشتہ جو آپ کے ساتھ زندگی میں بھی آپ پہ معمور تھا، وہی فرشتہ آپ کی گائیڈنس کے لیے کہ جنت میں آپ کا کون سا پلاٹ ہے، کون سا گھر ہے، وہاں تک آپ کو پہنچائے گا. اور اس طرح پھر آپ جا کے اپنے اس گھر کو تلاش کر لیں گے. یہ صرف ایک بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے حساب سے یہ آخرت کا جو ٹائم ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور موت کو بھول جاتے ہیں، جنت دوزخ کو بھول جاتے ہیں. اب میں آپ کو اگلے سٹیج کے اوپر جو چیزیں بتاؤں گا وہ یہ ہوں گی کہ یہ ہر جو حصہ ہے، یعنی دنیا کا حصہ، برزخ کا حصہ، عالم محشر کا حصہ، یا یہ جو لامحدود زندگی کا حصہ ہے، اس کے نیچے وہ دعائیں آپ کو میں بتاؤں گا. البتہ ایک چیز کا ذہن میں رکھے، سورہ نمل کی 62ویں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. یعنی اضطراب کی حالت میں، بے قراری کی حالت میں آپ دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا آپ اس حساب سے آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا. سب سے پہلے ہم دنیا والے پارٹ کو دیکھتے ہیں، اور اس دنیا والے پارٹ سے پہلے میں جو دعا کا شروعات ہے وہ آپ سے، جو میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جی یہ دنیا کے پارٹ کی دعا ہے جو دنیا کے نیچے لکھی گئی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو موت تک کا جو یہ لائف لائن تھی، اس کے بعد یہ میں دوبارہ اس کے اوپر آؤں گا. اس کے اوپر یہ دیکھیں عالم برزخ آ گیا، قبر، تو قبر کے نیچے اس کی دعائیں لکھی گئی ہیں کہ وہ کون سی دعائیں مانگنی ہیں آپ نے. اس کے بعد یوم دین جب محشر والے دن ہوں گے تو اس کے لیے کم از کم دعائیں کون سی مانگنی ہوں گی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا کا مقصد ذہن میں کہ میری مقصد مغفرت ہے، دوزخ سے بچاؤ، جنت کا حصول ہے اور اللہ کی رضا ہے. اس کے بعد میں جنت اور دوزخ کے حوالے سے کون سی دعائیں مانگوں گا اس کے بارے میں ہم مختصراً آخر میں ذکر کریں گے. اور اس کے بعد کچھ اور دعائیں ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہے، لیکن وہ مقصد کو ذہن کہ میں نے دوزخ میں نہیں جانا، میں نے جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور اسی طرح میں اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہوں. تو کون سی چیزیں ہیں جو کہ کم از کم ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے یا ان سے ہم بچ سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح کچھ اور دعائیں ہیں جن کا اگین جنت دوزخ کے ساتھ تعلق ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ آپ اس میں نہیں جا سکتے. تو اب ہم واپس جاتے ہیں اس دعا کی طرف، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر درود شریف لکھا ہوا، آخر میں درود شریف لکھا ہوا اور یلو کلر سے، پیلے کلر سے ہائی لائٹڈ ہے. یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. لیکن درود شریف ہم نے شروع میں اور آخر میں لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھنا آپ نے اس کو اللہ کی تسبیح کے بعد ہے. سب سے پہلے اللہ کی تسبیح ہے جو کہ سرخ رنگ میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ ہے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین. اس کو یاد کرانے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ یہ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر لکھ دی ہے. یہ اللہ کے وہ نام ہے. یا اول الاولین، یہ انگوٹھے پہ لکھ دیا، یعنی اول سے بھی پہلے والے. اے اللہ
اے وہ اللہ جو اول سے بھی پہلے موجود تھے، اور چھوٹی انگلی پہ میں نے آخر الآخرین لکھ دیا، یا آخر الآخرین، یعنی اے آخر کے بھی بعد رہنے والی، یعنی جب کوئی بھی نہیں ہوگا تب بھی آپ موجود ہوں گے، جب کوئی بھی نہیں تھا تب بھی آپ موجود تھے، یا اول الاولین اور یا آخر الآخرین۔ اب اس کے بعد یہ دو انگلیوں کے اوپر سبز رنگ سے لکھا ہوا یا راحم المساکین، اے مساکین پہ رحم کرنے والے، یا ارحم الراحمین، اور یہ اے انتہائی رحم کرنے والے۔ یہ دو جو برابر کی انگلیاں ہیں، شہادت والی انگلی اور رنگ فنگر، ان دونوں کے اوپر سبز رنگ، دونوں رحم کے حوالے سے ہیں، تو اسی لیے میں نے اس کو ادھر لکھ دیا۔ اور جو بڑی انگلی ہے جس کو ہم قوت والی انگلی کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پہ یا ذل قوت المتین، اے قوت والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نام سے لکھنے والے۔ تو یہ آپ نے سب سے پہلے شروع میں پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا جو شروع کرنی ہے درود شریف، اس کے بعد پڑھ لینا ہے یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ تو آپ نے اپنی دعا اس طرح شروع کرنی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بہت مصیبت والے اور بہت سخت حالات میں ان کو یہ دعا تفویض فرمائی تھی کہ اگر آپ نے یہ 5 کلمات پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ تو وہ گئی تھی بکریاں مانگنے کہ ان میں سے ایک بکری دے دیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی کہ ان کے بچے اور ان کے نواسے پچھلے کچھ دنوں سے بھوکے تھے، تو انہوں نے پھر ان کو یہ تحفہ دیا تھا۔ یہ تحفہ آپ یاد رکھیں اور اس دعا کے شروع میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔